یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ ترجمہ: اے کتابیوں، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ لم تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ فرمایا کہ اے کتابیوں، اپنی کتابوں میں تحریف و تبدیل کر کے حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور ذاتی مفادات کے لیے حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ نبی حق ہیں اور تم غلطی پر ہو۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ ترجمہ: اور کتابیوں کے ایک گروہ نے کہا جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح مسلمان بھی اسلام سے پھر جائیں۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب، اور کتابیوں کے ایک گروہ نے کہا، یہودی اسلام کی مخالفت میں رات دن نئی نئی سازشیں کیا کرتے تھے۔ خیبر کے 12 یہودی علماء نے آپس میں مشورہ کر کے یہ سازش تیار کی کہ ان کی ایک جماعت صبح کے وقت اسلام لے آئے اور شام کو مرتد ہو جائے، اور لوگوں سے کہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو دیکھا تو ثابت ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نبی نہیں ہیں جن کی ہماری کتابوں میں خبر ہے، تاکہ اس حرکت سے مسلمانوں کو اپنے دین میں شبہ پیدا ہو جائے اور یہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کا یہ راز فاش کر دیا اور ان کا یہ مکر نہ چل سکا اور مسلمان پہلے سے خبردار ہو گئے۔ اس بات سے باخبر رہنا چاہیے کہ کافروں کی طرف سے سازشوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ آج بھی ایسی سازشیں پکڑی جاتی ہیں کہ جھوٹی فلموں، جھوٹی رپورٹوں اور جھوٹی تصویروں کے ذریعے لوگوں کو اسلام سے متنفر کیا جاتا ہے۔ اس وقت کفار میڈیا کو اس مقصد کے لیے بطور خاص استعمال کر رہے ہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور مزید آپس میں کہا کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ اے حبیب، تم فرما دو کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ سازشی آپس میں کہتے ہیں کہ اس کا بھی یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی ویسا مل سکتا ہے جو تمہیں دیا گیا، یا کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ اے حبیب، تم فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ یہودی ایک تو آپس میں سازشیں بناتے رہتے تھے اور دوسرا ایک دوسرے سے کہتے کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو، اور اس بات پر ہرگز یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی ویسی ہدایت، دین، کتاب و حکمت اور شرافت و فضیلت مل سکتی ہے جو تمہیں ملی ہوئی ہے۔ یہودیوں کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبوت صرف بنی اسرائیل کو ملی ہے، ان کے سوا کسی اور قبیلے کو نہیں ملی، اور چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے ہیں، لہٰذا یہ نبی نہیں ہے۔ یہودی اس بہانے سے لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے۔ یوں ہی ان کے علماء کا کہنا تھا کہ تم زبان سے اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لینا مگر دل سے نہ کرنا۔ یہودیوں کے یہ دعوے سراسر جھوٹے تھے کہ نبوت ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں مل سکتی، کیونکہ اس بات کا ذکر کسی آسمانی کتاب میں نہیں تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ عز و جل ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، یعنی وہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے۔ تو جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے قید نہ لگائی، تم لگانے والے کون ہوتے ہو؟ نبوت میرا فضل ہے، جسے چاہوں عطا کروں، میں نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے خاص نہ فرمایا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت اعمال سے نہیں ملتی، یہ محض اللہ عز و جل کا فضل ہے۔